معزز حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ جو انسان کی 5 فٹ کی اور 6 فٹ کی جو کائنات بنائی ہے، اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ آنکھ ہو، چاہے زبان ہو، چاہے دانت ہو، چاہے ناک ہو، یا جسم کے جتنے بیرونی اعضاء ہیں یا اندرونی اعضاء، ناظرین کرام ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ظاہری طور پر ایک عضو جس کے اندر اکثر لوگ بیماری کی تکلیف کا شکایت کرتے ہیں اور خاص طور پر اس سے متعلق مختلف امراض کی شکایت کرتے ہیں، میری مراد کان ہے، اور کان کی جملہ تکالیف، کان کی جملہ بیماریاں، کان کے جملہ امراض، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس میں اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا گھر بیٹھے اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، ویسے جیسے یہ سردیاں آتی ہیں تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیچارے ان کے جو ہے وہ کان بجنے کی شکایت کرتے ہیں، اور اسی طرح کانوں میں آوازیں آنے کی شکایت کرتے ہیں، کانوں میں درد ہونے کی شکایت کرتے ہیں، اسی طرح کانوں میں ریشہ پڑ جانا، کانوں میں پس پڑ جانا، کان کے بہنے کی شکایت کرتے ہیں۔ تو مختلف امراض کا وہ جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں، اور وہ پھر بیچارے اتنی کان کہتے ہیں نا، آنکھ، کان، دانت، یہ جو جتنے ہیں نا بظاہر چھوٹے چھوٹے عضو نظر آتے ہیں، لیکن ان کی تکلیف اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ اگر رات کے پہر کبھی یہ تکلیف ہو جائے تو یقین جانیے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ بس یار کوئی ایسا مجھے سہارا مل جائے کہ بس میری یہ تکلیف دور ہو جائے۔ بہرحال دنیا میں کوئی بھی تکلیف ہے، وہ تکلیف ایسی ہے جو بسا اوقات جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو جائے تو انسان بڑی مشکلات سے جو ہے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، سبحان اللہ، یہ اللہ کی عظیم نعمت جسے کان کہتے ہیں، یہ ظاہری طور پر اس کان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم بسا اوقات اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ انگلیاں بھی دیتے ہیں، بسا اوقات ہم اس کے اندر چابیاں بھی مارتے ہیں، بسا اوقات ہم اس کے اندر کاٹن برڈز بھی صاف بھی کرتے ہیں، اور بس اوقات جو ہے اتنے لاؤڈلی ہم آوازوں کو سنتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں دینی پڑتی ہیں، اور پھر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ آج کے جوان بچے بھی وہ سننے سے، یعنی کہ تھوڑی سی آواز اونچی ہو جائے تو ان کے کانوں میں جو ہے وہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ سننے کی پرابلم کا جو ہے سماعت کا قوت سماعت جو ہے وہ آہستہ آہستہ محروم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو زیادہ بلند آواز سے سننا، اور خاص طور پر جو اب وقت آ چکا ہے ویڈیو گیم زیادہ سننا، ہر وقت اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر رکھنا، ہر وقت جو اپنے کانوں میں جو ہے مختلف جو ہے وہ چیزیں سنتے رہنا، یہ جو سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت کان ہے، اگر آپ اندرونی طور پر اس کو دیکھیں تو اس کے اندر اندرونی جو حصہ ہے وہ کتنا نازک ہے۔ ہم بس اوقات اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں، بس اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کانوں میں ہیڈ فون لگایا ہوا، دیکھیں یہ اندرونی طور پر ہمارے کان کا اندرونی حصہ ہے، کتنے باریک اس کا یہ آپ یہ دیکھیں، اس کا ڈرم ہے، کتنے باریک جو ہے اس کے یہ حصے ہیں، اس کا تعلق دماغ سے بھی ہوتا ہے، اور اس کا تعلق پورے ہمارے جسم کے بقیہ اعضاء سے بھی ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کی وجہ سے کتنے مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، اس کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے۔ حضرات کرام، اگر ہم ایکسرسائز کرتے رہیں، ہمارے خون کی پمپنگ ہوتی رہے تو ہم جو ہے ہمارے دل کی خون کی، یعنی کہ جسم میں خون کے دوران کی وجہ سے ہماری قوت سماعت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کی قوت سماعت جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں یا جیسے ہی ان کے جسم میں ایسا بھاگ دوڑ کرتے ہیں جس سے ان کے جسم میں خون کا دوران بہتر ہو جاتا ہے، یا ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں جس سے ان کے جسم میں خون کا دوران بہتر ہو جاتا ہے، تو دیکھا گیا ہے کہ سبحان اللہ ان کی قوت سماعت جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ 2040 تک 45 تک جو ہے تقریباً 2.5 ملین لوگ جو ہیں وہ قوت سماعت کی سے محروم ہونے کی شکایت کریں گے، اور لوگ اس کی وجوہات کیا ہے وہ تو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے ناظرین کرام۔ جوان بچے 24 گھنٹے انہوں نے کانوں میں ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں، ہیڈ فون والوں نے بھی مختلف قسم کے نکال دیے، پہلے بڑے بڑے ہوتے تھے، پھر چھوٹے چھوٹے کر دیے، اب اس سے بھی چھوٹے کر دیے کہ بھائی کانوں سے گرے نہیں۔
ایک وقت وہ تھا کہ کانوں میں لگاتے تھے بار بار گر جاتے تھے، اب ایسا کہ 24 گھنٹے فکس ہو گئے. اب ان کی یہ صورتحال ہے، اگر وہ کانوں سے وہ ہٹاتے ہیں تو باہر کی ہوا، کیونکہ بسا اوقات ہمارے کانوں کے اندر کی جو رگیں ہوتی ہیں، وہ نسیں ہوتی ہیں، وہ اتنی کھل جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے باہر کی ہوا بھی پھر راس نہیں ہوتی، اور جیسی سرد ہوا اگر کان کے اندر چلے جائے تو اس کی وجہ سے بھی کانوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے. بہرحال ناظرین کرام، ہمارے طب کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دائمی نزلہ. ظاہری بات ہے، اگر آپ کے دماغ کے اندر ریشہ جمع ہوا ہے اور اسی طریقے سے آپ ایسی غذائیں استعمال کر رہے ہیں کہ ریشہ اور بھی بڑھتا جا رہا ہے، تو آٹومیٹکلی آپ جو ہے کانوں کی درد کی شکایت کریں گے، آٹومیٹکلی آپ کے کانوں میں ریشے، کانوں میں پیپ پڑنے کی شکایت آپ کریں گے. اسی طریقے سے ناظرین کرام، دوسری جو ایک اور بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بسا اوقات اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ ہم نہاتے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ نہانے سے ہمیں نہاتے وقت پانی کیسے ڈالنا ہے، ہم نے شاور کیسے لینا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح ہم سوئمنگ کر رہے ہیں، سوئمنگ کرتے وقت جو ہے کانوں میں پانی چلا جاتا ہے، اس کی وجہ سے کانوں میں ریشہ پڑ جاتا ہے، کانوں میں پس پڑ جاتی ہے، کانوں میں پیپ پڑ جاتی ہے، اور پھر ہم جو ہے کسی نے ایک ٹوٹکا بتا دیا، کسی نے دوسرا ٹوٹکا بتا دیا، اب وہ بیچارے کرتے کرتے جو ہے وہ کسی اور تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے میں ریکمینڈ کروں گا، یہ کان ہمارے جسم کا ایک نازک حصہ ہے، اس کے لیے جب بھی آپ کی کوئی کان کی پرابلم ہو تو سب سے پہلے ENT کے اسپیشلسٹ جو ڈاکٹرز ہیں یا حکماء میں جو ماشاءاللہ اس معاملے کے اندر تجربہ رکھتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کی بہتر رہنمائی کر سکیں. آپ کسی بھی ٹوٹکے وغیرہ سے یا کسی کے اتھینٹک جو ہے آپ کو نسخے اگر کسی نے بتلائے ہیں تو آپ ضرور وہ استعمال کریں، لیکن اس کے علاوہ وہ بھی استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنا چیک اپ ضرور کرائیں. آپ اپنے کان کا چیک اپ ضرور کروائیں تاکہ ENT دیکھ سکے کہ آپ کے کانوں میں انفیکشن تو نہیں ہے، کہیں آپ کے کانوں میں کوئی یعنی کہ کان کا پردہ تو ڈیمیج نہیں ہوا، کہیں کان کے اندر کوئی اور ایسی پرابلم تو نہیں ہے. تو بسا اوقات ہم بہت زیادہ بے احتیاطی کرتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ صفائی پسند بسا اوقات ہو جاتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ کمپنیوں نے مختلف اچھے قسم کے کارٹن برڈز بنائے ہوتے ہیں، اور ہم کانوں میں جو ہے وہ خارش بھی کان کی بڑی مزیدار ہوتی ہے. تو بندہ بسا اوقات خارش کرتا ہے وہ کان میں تو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، تو وہ کانوں میں تیلیاں مارنے کے بعد لوگ عادی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں بعض لوگ گاڑیوں کی چابیاں لے کر کانوں میں مار رہے ہوتے ہیں، اپنے جو بھی ہاتھ میں چیز ہوتی ہے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی خدا رہا یہ کوئی معمولی نہیں، یہ ایسی نعمت ہے. تو آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو جن کے اعلی سماعت کبھی گھر پہ رہ جائیں تو بیچارے باہر کی جو ہے وہ دنیا کے جو کچھ سن نہیں سکتے. اور میں یہاں ایک بات اور بھی میں کہنا چاہوں گا کہ میرے نوجوان دوست صبح اٹھتے ہیں تو پہلے میں نے ایک دفعہ ایک ٹرین میں ایک سفر کر رہا تھا، تو ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ اس نے کانوں میں یہ لگائے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یار، وہ ٹچھو ٹچھو آواز آ رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ کیا سن رہے ہو یار، مجھے بتاؤ یہ کتنے کے. پہلے تو میں نے اسے گپ شپ لگائی، میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کس طریقے سے دعوت دین دینا تو ہے نا. تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ یہ کتنے کے لیے تم نے. اس نے کہا یہ ویری ایکسپینسو ہے. میں نے کہا کیوں؟ اس نے بڑی اس کی اچھی قیمت بتائی، مجھے بھی ذہن میں نہیں ہے. تو اس نے کہا یہ برانڈیڈ ہے. تو میں نے کہا اچھا برانڈیڈ ہے، اتنی قیمتی ہے. تو میں نے کہا اس میں کیا سنتے ہو آپ؟ اس نے کہا جسٹ اونلی میوزک اینڈ دس اینڈ دس، وہ ایسے ہی اس نے کہا. تو میں نے کہا اس کے کیا فائدہ ہوتا ہے یار بتاؤ، میں بھی یہ سنا کروں گا تاکہ مجھے بھی کوئی فائدہ ہو. تو اس نے کہا کہ فائدہ تو کچھ نہیں، جسٹ ٹائم پاس ہے. تو میرے بھائیوں، ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ اپنے کانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. آپ کو اللہ نے اتنی عظیم نعمت دی ہے، اس کے اندر زیادہ. اور اب دیکھیں اکثر لوگ 60% سے والیوم اس کا بڑھا کر فل کر کے سنتے ہیں، اور ان کی آوازیں باہر آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں، وہ اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں. تو بھائی خدا را اللہ پاک نے یہ کان دی ہیں، اس کانوں کو ضرور آپ جو ہے صحیح چیزوں میں بھی استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ کانوں کی سماعت کا، اگر کانوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اپنی سماعت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. اچھا اکثر لوگ کانوں کی وجہ سے بیچاروں کے جسم کا بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، سر کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے.